سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تقوی ہے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اچھا، اب اس میں تقوی کی میں ایک صورت عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تقوی کا ایک شعبہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، ایک شعبہ اپنا محاسبہ کرنا کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ وہ کرتا کیا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کے اعمال کیا ہیں، ان اعمال کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، ان اعمال کے اندر کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی کا ترک تو نہیں۔ آدمی ان چیزوں کا محاسبہ کرے، اور یہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محاسبہ نفس یعنی اپنی ذات کا محاسبہ کرنا، اپنی جانچ پرکھ کرنا کہ مجھ سے کیا اعمال سرزد ہو رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بڑے واقعات مشہور ہیں، جیسے ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے سنا، یعنی دیوار کے دوسری طرف سیدنا عمر فاروق تھے اور اس طرف دوسرا شخص تھا، اس نے سنا کہ آپ اپنے پاؤں پر درے مار رہے ہیں اور درے مارتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر۔ تو اس طرح کے بہت سارے جملے، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسوب ہیں، آپ سے متعلق جو ہے وہ مروی ہیں کہ آپ اپنا محاسبہ کر رہے اور ہیں کیا؟ امیر المومنین، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور اس حالت کے اندر آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح جو تقوی کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے ہوتا ہے، کہ آدمی جو ہے وہ حرام سے اور شبے کی چیز سے بچے، اور اس سے آگے کی وہ چیز ہوتی ہے، یعنی حرام سے بچنا یہ تو تقوی کا ضروری درجہ ہے، شبے سے بچنا یہ درمیانہ درجہ ہے، اور اپنی خواہش کے برخلاف چلنا، یعنی خواہش ہے کہ فلاں لذیذ چیز آدمی کھائے اور اسے اویلیبل ہے لیکن اس سے بھی آدمی بچے، یہ تقوی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط پڑا تو مسلمانوں میں بہت زیادہ تنگی تھی کھانے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے، یعنی بادشاہ ہماری اصطلاح کے اعتبار سے، ورنہ تو یعنی بادشاہ نہیں، امیر المؤمنین تھے، تو آپ کو تو ہر چیز میسر آ سکتی، دنیا بھر میں فتوحات ہو رہی تھیں، آپ کے گھر کے اندر تو جناب زمین سے لے کر چھت تک غلہ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، تو کوئی بعید نہیں تھا، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے عرصے وہ قحط کا زمانہ چلتا رہا، لوگ پہلے کھاتے تھے یا بعد میں کھاتے تھے، اور اتنے عرصے کے دوران آپ نے گھی کھانا بند کر دیا، سالن پکے گا تو وہ آئل کے بغیر، گھی کے بغیر ہوگا، بالکل سادہ ترین حالت کے اندر جو کھانا ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے تقوی کے یعنی آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اور تقوی یوں جڑے ہوئے ہیں، یعنی خوف خدا اور سیدنا عمر فاروق، یعنی تقوی ہی کی صورت ہے خوف خدا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، تو تلاوت کرتے ہوئے خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے، اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک آپ گھر کے اندر بیمار پڑے رہے۔ اسی طرح آپ اتنا رویا کرتے تھے، خوف خدا سے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں مبارک رخساروں کے اوپر 2 لائنیں بن گئی تھی، آنسوؤں کے مسلسل جو ہے وہ بہنے کی وجہ سے رخساروں کے اوپر 2 لائنیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ آپ کا خوف خدا تھا، یہ آپ کا تقوی تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تو یعنی متقین کے سرداروں کے اندر ان کا شمار